اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 15 مئی 2023۔ حضرت ڈاکٹر سید ولایت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کینیا مشرقی افریقہ، از غلام مصباح بلوچ صاحب، استاذ جامعہ احمدیہ کینیڈا۔ حضرت سید ولایت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ولد پیر حسین شاہ صاحب قوم سید فاروقی، اصل میں میرا پنڈی ڈاک خانہ سنبڑیال ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ تقریباً 1882 میں پیدا ہوئے۔ 1897 میں آپ امریکن مشن ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، جہاں آپ کو جماعت احمدیہ سے آگاہی ہوئی اور احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ ابتدا میں آپ اسکول ماسٹر تھے، بعد میں ذاتی محنت اور جد و جہد سے ڈاکٹری کی طرف توجہ کی اور لاہور میڈیکل اسکول سے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1913 میں آپ کینیا مشرقی افریقہ چلے گئے اور باقی ساری عمر وہیں گزاری۔ درمیان میں چند سال قادیان میں بھی قیام کیا۔ آپ اپنی قبولیت احمدیت کی ایمان افروز داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 1897 میں شہر سیالکوٹ کے امریکن مشن ہاؤس اسکول کی 5ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ پہلے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا، پھر اپنے انگریزی کے استاد کی سفارش پر آغا محمد باقر خان صاحب قزلباش رئیس کے ہاں ان کے 2 برادران خرد کا ٹیوٹر مقرر ہوا اور ایک الگ چوبارہ رہائش کے واسطے دے دیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاوی کی نسبت سنا ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے پرانے رسمی عقائد کے مطابق نہ تھے، اس لیے تحقیق کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ علاوہ ازیں عوام کچھ ایسے غلط پیرائے میں حضرت اقدس کی تعلیم پیش کرتے تھے کہ دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شہر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور کثرت سے لوگ مرنے لگے۔ ایک دن نیچے بازار میں دیکھا تو کئی جنازے اور ارتھیاں گزر رہی تھیں اور ان کے لواحقین ماتم کرتے جا رہے تھے۔ اس عبرتناک نظارے سے مجھے خیال آیا کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے، ممکن ہے کہ مجھ پر بھی حملہ کر دے، اور اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو مجھ جیسا نالائق انسان خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سے نیک اعمال پیش کرے گا؟ پھر اعمال حسنہ تو ایک طرف رہے، چھوٹی سی عمر میں اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھا ہوا قرآن کریم بسبب تلاوت نہ جاری رکھنے کے بھول چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں اپنی کلاس میں اول ہوں، لیکن عقبہ میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے انگریزی و حساب وغیرہ میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ اس خیال سے اتنی ندامت محسوس ہوئی کہ دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ قرآن شریف کو اثر نو کسی نہ کسی سے ضرور صحیح طور پر پڑھوں گا۔ پہلے خود قرآن کریم کو کھول کر پڑھا، لیکن یقین نہ آیا کہ میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سوچا کہ کسی مسجد کے ملا سے پڑھوں، لیکن ساتھ ہی یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ کہے گا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ آخر کار یہ ترکیب سوچی کہ اگر کہیں کلام اللہ کا درس دیا جاتا ہو تو وہاں جا کر میں بھی بیٹھ کر قرات سنتا رہوں اور صحیح قرات کے ساتھ ترجمہ بھی سیکھ جاؤں۔ ادھر ادھر سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سوائے احمدیہ مسجد کے اور کہیں درس نہیں ہوتا۔ میں نے دل میں کہا کہ خیر، قرآن کریم سن لیا کروں گا، ان کے عقائد اور تعلیم کے بارے میں بالکل توجہ نہیں دوں گا۔ جب میں جانے لگا تو آغا صاحب نے روکا اور کہنے لگے کہ اگر تم وہاں گئے تو ضرور مرزائی ہو جاؤ گے۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں مرزائی بننے نہیں جا رہا، صرف قرآن شریف سننے جا رہا ہوں۔ وہ نہ مانے، لیکن اگلے دن موقع پا کر میں مسجد احمدیہ میں پہنچ گیا۔ حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم ان دنوں درس دیا کرتے تھے۔ میں بلا ناغہ ہر روز درس میں حاضر ہو جاتا تھا اور حقائق و معارف سنتا رہتا تھا۔
جب کبھی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم قادیان سے آ کر درس دیتے تھے تو ان کے رعب کی وجہ سے ہمارے غیر احمدی استاد بھی درس میں حاضر ہو جاتے تھے۔ گو مجھے خاص طور پر تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قرآن کریم کے درس کے دوران میں ہی میرے سب شکوک رفع ہو گئے اور معلوم ہو گیا کہ سلسلہ احمدیہ پر سب الزامات بے بنیاد ہیں، ان میں ذرا بھی صداقت نہیں۔ آخر میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد منظوری کا جواب آ گیا اور میں خوش قسمتی سے احمدیت کی آغوش میں آ گیا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے شریف خاندان میں پیدا کیا، ڈاکٹری ایسا شریف پیشہ سیکھنے کی توفیق دی، میری اکثر دعائیں قبول فرمائیں، سب مرادیں پوری کیں، رزق دیا، اولاد دی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت عطا فرمائی وہ نبی آخر الزماں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت تھی، جس سے احمدی بننے کا فخر حاصل ہوا۔ آغا صاحب کی بات سچی نکلی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سیدھے رستے پڑ گیا۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات طیبات جو حضرت کی زبان مبارک سے سنے کی نسبت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1906 میں جب میں بلوچستان سے اسکول ماسٹری چھوڑ کر لاہور میڈیکل اسکول میں داخل ہونے کے لیے آیا تو داخلہ ہو چکا تھا، لیکن ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کی سفارش سے ڈاکٹر پیری نے ملٹری کلاس میں داخل کرنا منظور کر لیا۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ایئر والوں نے بعض شکایات کی وجہ سے ہڑتال کر دی اور اسکول جانا چھوڑ دیا۔ جب میں نے کہا کہ ہم فرسٹ ایئر والوں کی کوئی شکایت نہیں تو ہم کس طرح ہڑتال میں شامل ہوں، تو وہ قہر کی نظروں سے دیکھنے اور دھمکانے لگے۔ اس پر ہمیں بھی شمولیت کے لیے مجبور ہونا پڑا، کیونکہ نہ شامل ہونے والوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے جب بورڈنگ ہاؤس سے نکال دیا تو رائے میلا رام نے ہم کو اپنی ایک کوٹھی رہنے کے واسطے دے دی۔ جب ہڑتال طول پکڑ گئی تو میں نے اور شیخ عبد الحکیم صاحب بسمل نے، جو میرے ہم جماعت تھے، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب سے پوچھا کہ داخل ہو جائیں یا نہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، بڑے گھر جاؤ اور پوچھاؤ۔ ہم رات کے 2 بجے چوری چوری کوٹھی سے بھاگے اور اگلی صبح قادیان روانہ ہو گئے۔ مسجد مبارک میں پہنچے تو اپنا ماجرا بیان کیا۔ حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی گئی تو حضور تشریف لائے اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ہڑتال کو بغاوت خیال کرتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو کچھ شکایات ہیں تو لکھ کر باادب پیش کرو۔ اگر تم میرے مرید ہو تو واپس جاؤ اور اسکول میں داخل ہو جاؤ۔ ہم دونوں واپس آ گئے اور اگلے دن کالج کے احاطہ کے پچھلی دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہوئے اور اپنے نام پھر درج رجسٹر کرائے۔ سامنے پھاٹک کے اندر جانا ناممکن تھا۔ اگر کوئی بند گاڑی میں بھی بیٹھ کر جاتا تھا تو پکٹنگ والے ڈنڈوں سے گھوڑے، کوچوان اور سواریوں کا منہ توڑ دیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد سارے طلباء داخل ہو گئے، سرغنے اور مانیٹر اسکول سے نکال دیے گئے اور پڑھائی پھر شروع ہو گئی۔ یہ ہڑتال کامیاب ہوئی، سب شکایات رفع کر دی گئیں۔ رجسٹر روایات صحابہ نمبر 1 صفحہ نمبر 173 تا 177۔ 1913 میں آپ کینیا مشرقی افریقہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر ہی گورنمنٹ ملازمت سے بطور اسسٹنٹ سرجن ریٹائر ہوئے اور پھر وہیں رہے۔ 1930 میں نیروبی میں مسجد احمدیہ کی تعمیر ہوئی، جس کے اخراجات میں مقامی احباب نے بڑی فراخ دلی سے حصہ لیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی اس سلسلے میں 400 شلنگ ادا کیے۔ الفضل 28 فروری 1930۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے 28 نومبر 1965 کو تقریباً 83 سال کی عمر میں نیروبی کینیا میں وفات پائی اور نیروبی کے احمدیہ قبرستان میں دفن ہوئے۔ الفضل 5 دسمبر 1965۔ آپ خدا کے فضل سے تحریک جدید کے 5000 مجاہدین میں شامل تھے۔
آپ کا نام اسمائے مجاہدین نیروبی مشرقی افریقہ کے تحت 5485 نمبر پر درج ہے۔ آپ کے 19 سالہ چندے کی کل رقم 8340 روپے ہے۔ آپ کے ساتھ ہی 5486 نمبر پر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے 1895 روپے چندے کا ذکر ہے۔ آپ کی اہلیہ کا نام محترمہ امیر بیگم صاحبہ تھا، جنہوں نے 27 مئی 1979 کو انگلستان میں وفات پائی۔ آپ کی اولاد میں سید محمد اقبال شاہ صاحب، ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب، سید محمد سرور شاہ صاحب، سید بشیر احمد شاہ صاحب، سید نصیر احمد شاہ صاحب، محترمہ حمیدہ بیگم صاحبہ، محترمہ زبیدہ بیگم صاحبہ، اہلیہ سید ناصر احمد شاہ صاحب ابن حضرت سید ناصر شاہ صاحب، یکے از 313 اصحاب احمد شامل ہیں۔